شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ راولپنڈی کے شہری خالد محمود نے گریٹ نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کرپٹ سیاستدان، قبضہ مافیا اور وابڈا کرپشن کے اہم انکشافات منظر عام پر لائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان الحق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود صاحب جو کہ ٹوک بنارس کے رہائشی ہیں۔ کچھ پچھلے دنوں انہوں نے نیب میں درخواست جمع کروائی تھی قبضہ مافیا کے حوالے سے، تو قبضہ مافیا ان کی زمین پہ قبضہ کر کے آگے فروخت کرتے ہیں، تو فروخت کر کے میٹر وابٹا والوں کی طرف سے میٹر بھی ایشو کیا جاتا ہے ان کو، تو ان سے پتہ کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو ثبوت دوں گا وہ جو بات کہوں گا اس کا ثبوت بھی دوں گا، لیکن وہ ہمارے پاس جو آدمی آئے گا اسے ثبوت دوں گا، میں ثبوت لے کر اس کے پاس دفتر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے پاس اس ہمارے اڈے کو وہ ادھر لگے ہیں بورڈ وریامہ ملوکڑا کے، لیکن محل سنگھ بن اسے بولتے ہیں۔ وہ محل سنگھ کا رقبہ ہے غیر مسلم، اس پر قبضہ ہو رہا ہے، مکان بن رہے ہیں، کچھ مطلب ہے کہ شیڈ بنے ہوئے ہیں، وہ کرایوں پر لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے رقبے کرپشن میں کر کے اس میں کاشت کر رہے ہیں۔ یہ رقبہ میں گورنمنٹ کے سامنے واپس کرنا چاہتا تھا۔ 20 کنال رقبہ غیر مسلم ہمارے ناظم چودھری آفتاب نے پٹواری محمد بشارت کے ساتھ مل کر اپنے نام کروایا۔ جو رقبہ میں نے وقتی طور تو روک لیا، وہ کرا مار کے ٹریکٹر چلا کے اسے کاشت کر رہا تھا، اسے روک دیا کہ نشاندہی کراؤ۔ اس نے خسرہ 100 بنایا، پہلے وہ خسرت میں صفریاں تھی دونوں، اب وہ خسرہ 100 بنائے، تو اس نے وہ 4.5 لاکھ پر کاشت کر دیا، فروخت کر دیا۔ تو جس آدمی کو دیا وہ بھی قبضہ مافیا ہی ہیں، اس لیے کہ وہ خالی کاغذ لیتے ہیں۔ وہ مالک کس آدمی کو دیا، اس کا نام آپ بتائیے۔ نام ہی کو نہیں یاد۔ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک لڑکا، وہ ایسے ہی مطلب ہے کہ ہم نے یہ خرید لیا، چلو آپ نے خرید لیا تو آپ ثبوت دیں گے قبضہ۔ وہ بلے لگا رہے تھے، میں نے بلے توڑ دیے ان کے، میں نے اس کو اپنا ثبوت دیا کہ یہ زمین میرے دادا کی ہے، میرے باپ دادا کی ہے، تو میں اس پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے 6.5 لاکھ پر خریدا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ چودھری آفتاب سے خریدا ہے، چودھری اشتیاق سے خریدا ہے۔ چلو چودھری آفتاب تو چودھری اشتیاق آ کر وہ ان کو بولو کہ ساتھ کھڑے ہو کر اپنا قبضہ آپ کو دیں، تو وہ ادھر آئے نہیں ہیں۔ وہ اب ہمارا رقبہ ادھر انہوں نے ایک چھت والی جی پھیر کر ادھر مکان بنانے کا کیا سیانے جی بنیادیں دبائی ہوئی ہیں، تو اب اس میں مٹی شٹی تو انہوں نے نہیں ڈالی، ویسے ہی چھت والی جی پھیر دی ہے۔ تو وہ رقبہ انہوں کی دوانا سا دسنا سا میں نے درخواست دی تھی نیب میں کہ جناب اس آدمی نے 2000 تو پہلے تقریباً 97-98 تو یہ دونوں چاروں باپ بیٹے اپنا آمدنی شو کریں اور اثاثے دیں۔ اس کے بعد آج تک 2008 میں یہ ناظم بنا، اس کے بعد اس ناظم کا آمدنی شو کریں اور اس کے اب اثاثے لیں۔ 2000 سے پہلے نہیں مطلب ہے کہ انہوں نے اثاثے کے نو تو انہوں نے آمدنی مطلب ہے کہ انہوں کو پوچھو 2000 تو بعد اگر وہ اپنے اثاثے دیں تو اپنی آمدنی دسوں تو انہوں پتہ چلا میں تو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کی دولت گورنمنٹ کے خزانے میں واپس کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اس لیے نیب کو درخواست دی تھی، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے نعرہ بولا تھا کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں۔ ہم نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا، یہ بات نہیں ہے، اپنے گاؤں سے اسے جتوایا ہے۔ یہ چودھری نثار سے جو 30 لاکھ روپیہ انہوں نے لیا ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں لگایا۔ تو 2008 میں انہوں نے 85 لاکھ روپیہ جو خرید لیا، اس کا یہ بتائیں کہ وہ انہوں نے کہاں گرانٹ لگائی ہے۔ 5 سال وہ گرانٹیں لیتا رہا، جو گرانٹیں لیتا رہا ہے اس کے رقبے خریدتا رہا ہے، ہر موضع میں وہ مالک ہے۔ ہیں جی ہم نے سب موضع دیے ہیں، درخواست پر ہمارے سب موضع ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، میری 12,000 روپیہ پنشن ہے، COD سے میں ریٹائر ہوں، تو میں کسی کا کوئی ثبوت نہیں لے سکتا۔ جہاں بھی جاؤ کرپشن کے علاوہ کوئی شے نہیں ملے گی آپ کو۔
جہاں پیسہ دو گے وہاں سے کام ہوگا، پیسہ نہ دو تو کام نہیں ہو سکتا. ہم ایسے بولیں بھائی اس کا ثبوت چاہیے تو وہ بولیں گے کہ آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا، وہ خود لے گا، آپ کو نہیں ملے گا، میں نہیں لے سکتا، تو میں کیسے لے کر آپ کو ثبوت پیش کروں. تو جناب میں نے اس لیے یہ درخواست نیب کو دی ہے، ایک وزیر اعظم صاحب کے نام بھیجی ہے. وزیر اعظم صاحب کو بھی آپ نے خط لکھا تھا؟ جی، وزیر اعظم صاحب کو میں نے جو درخواست ٹی سی ایس کی ہے، میں درخواست ڈاکخانے کے ذریعے نہیں بھیجی، میں نے ٹی سی ایس کی ہے. 500 روپیہ میں خرچہ کیا ہے، باقاعدہ صدر میں گیا ہوں، ادھر جا کر ٹی سی ایس کی ہے، اور ٹی سی ایس کے بعد نیب کی درخواست کا 1 ماہ بعد، تقریباً 2 ماہ بعد مطلب ہے کہ مجھے جواب ملا. اس میں کوئی فون نمبر نہیں ہے، کسی کے سین نہیں ہے، کس نے ریسیو کی ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس میں جاؤں، کس کے بتاؤں کہ یہ لیٹر جو مجھے لکھا ہے اس پر صرف انہوں نے وہ نمبر کا نمبر نہیں لکھا انہوں نے، یعنی کہ فیکس نمبر انہوں نے صرف لکھا ہے. میں نے کیا فیکس کرنا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، میں کیا فیکس کرنا تھا. میں تو موقع پر ثبوت دے سکتا ہوں، جو آدمی آئے گا میرے پاس. یعنی کہ نیب والے اگر آپ سے رابطہ کرتے تو آپ ان کو ثبوت سارے دکھاتے، لیکن انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو میں موقع پر سارے ثبوت دیتا، سب چیزیں میں وہ دیتا ان کو. میٹر پہ یہ میٹر پوچھو اس آدمی سے کہ اس کے نام زمین کتنی ہے، اور میٹر کس کو 20 سال میرا خیال ہے کہ اس وٹکی کو فوت ہوئے تو اس کا اب میٹر لگ رہا ہے. کیوں؟ جو فوت ہو گیا اس کے نام پر میٹر کیسے ایشو ہو سکتا ہے؟ یعنی وابٹا والے میٹر پیسے لے کے میٹر لا سٹنے ہیں جی. یہ خسرہ 72 ہے، اس کا ثبوت ناظم صاحب دیں تو وہ دیکھیں میٹر ادھر لگا ہوا ہے چودھری عباس کے نام پر. چودھری عباس صاحب اپنا ثبوت پیش کریں. پیچھے چلے جائیں، پویں 2006 میں چلے جائیں، اپنا 1905-6 میں چلے جائیں، جہاں سے لے سکتے ہیں اس کا ثبوت پیش کریں. اگر ان کا نام ہے تو وہ تو میٹر لگ سکتا ہے. تو جب میٹر ان کا لگ گیا وہ تو مالک بن گیا. 8 کنال رقبہ ہمارا تو گرد برد چلا گیا. 6 کنال 16 مرلے رقبہ ہمارا جو ہے اس نے 6.5 لاکھ پر فروخت کر دیا. وہ بھی ایسے گرد برد چلا گیا، اس لیے کہ وہ کسی اور کے مطلب قبضے میں تھا تو اس نے قبضہ کر کے وہ قبضہ اس نے بیچ دیا. میں ثبوت دے سکتا ہوں. روڈ پر جو اس نے دیوار لگائی ہے 8 فٹ روڈ اس نے تنگ کر دی ہے، تو اس روڈ پر میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ 8 فٹ روڈ تنگ ہو گئی ہے تو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، کتنے لوگ ادھر ٹکرا رہے ہیں. ادھر بجلی نہ کھمبایا، اس پر ٹرانسفارمر آیا، تو دوسری طرف اس نے دیوار ہے اتنے آ کہتا ہے کتنے موٹر سائیکل کتنی گاڑیاں نقصان ہو رہی ہیں. میں یہ گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو روڈ نکال رہی ہے اس روڈ کو کھلا نہ چھوڑیں، روڈ بند کر دیں، تو اس میں کس کا نقصان ہوتا ہے؟ عوام کا نقصان ہوتا ہے. عوام کی تحفظ کس نے دینا ہے؟ گورنمنٹ نے دینا ہے. تو جب گورنمنٹ عوام کی تحفظ نہیں دے سکنی تو اس گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں اس غریب عوام کی. ہم تو غریب تر غریب ہوتے جا رہے ہیں. کرپشن جدھر جاؤ کرپشن. NRO نہیں ملے گا. NRO کس کو نہیں ملے گا؟ چوروں کو مطلب ہے کہ NRO نہیں ملے گا نا. تو چوروں کو تو NRO ملا ہوا ہے، وہ کھلے مطلب پھر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جگہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں بھائی ہم یہ کرتے ہیں. ملک کے بارے میں سوچو، غریب عوام کے بارے میں سوچو، غریب عوام کے واسطے مطلب ہے کچھ کرو. اس واسطے یہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں. چودھری خالد محمود صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو قبضہ مافیا کی طرف سے ان کے زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور چودھری بشارت ہیں ناظم ہیں پچھلے چودھری آفتاب ناظم ہیں، تو سابقہ ناظم ہیں. 5 سال پچھلے 5 سالوں میں ان کو گرانٹس وغیرہ ملی تھی، تو ان گرانٹس کے انہوں نے قبضہ مافیا 100 رقبے کا قبضہ خریدا ہوا ہے. ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے نیب میں بھی درخواست جمع کرائی، لیکن نیب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ان کو ملا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی خط لکھا انہوں نے، لیکن کوئی اس کو رسپانس آگے سے نہیں دیا گیا ان کو. تو حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
हुकूमत यही पैगाम देने हैं कि खुदा वास्ते वाली गल है, ना गरीबों वास्ते कोई सोचो। एक ही मतलब है कि नारा ना लगाते रहो कि हम तब्दीली लाते हैं, तब्दीली ये तब्दीली नहीं होती। तब्दीली तो वो होती है जो गरीब आवाम को सहूलत मिले। अब गरीब आवाम को कोई फ़ायदा दो तब तो तब्दीली हुई। तो जो गरीब तर गरीब होता जा रहा है, अमीर तर अमीर होता जा रहा है, तो ये कौन सी तब्दीली है। खालिद साहब में हमारे साथ मौजूद थे, इनको कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे पास आए तो हुकूमत की तरफ से नैब में भी इन्होंने दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन कहीं से भी इनको इंसाफ नहीं दिया गया। तो हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। ज़ीशानुल हक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।